کرسمس ڈے منانا کیسا ہے اور اس کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ تو کرسمس ڈے منانا اور اس کی مبارکباد دینا بالکل جائز نہیں، بلکہ غیر مسلموں کے کسی بھی تہوار میں شامل ہونا یا اس کی مبارکباد دینا یا اس پر خوشی کا اظہار کرنا بالکل جائز نہیں ہے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، فرمایا جو جس قوم سے مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ اب اس پر دو اعتراض ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ مسلمانوں کے مذہبی تہوار میں غیر مسلم مبارکباد دیتے ہیں، تو بحیثیت مسلمان ہمارا زیادہ حق ہے کہ ہم بھی انہیں مبارکباد دیں۔ تو دیکھیے کہ اگر وہ لوگ مبارکباد دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کے مذہب میں جائز ہو، لیکن ہم اپنے دین کو، اپنے مذہب کو، اپنی شریعت کو دیکھیں گے کہ ہمارا دین اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو ہماری شریعت اسلامیہ میں انہیں ان کے مذہبی تہوار پر مبارکباد دینا یا اس میں شامل ہونا یا خوشی کا اظہار کرنا بالکل جائز نہیں، ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا، تو ہم اپنے دین اسلام پر عمل کریں گے۔ اسی طرح دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی یوم ولادت پر خود پر سلام بھیجا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں آپ کا فرمان موجود ہے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، آپ نے فرمایا سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں وصال کر جاؤں گا اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ تو اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی یوم ولادت پر خود پر سلام بھیج رہے ہیں، تو ہم آپ کی یوم ولادت پر مبارکباد کیوں نہیں دے سکتے؟ تو یاد رکھیے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، سچے نبی ہیں، آپ پر کروڑوں رحمتیں ہوں، کروڑوں سلام ہوں، لیکن ہم یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ عیسائی یہ دن کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس دن اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اور یہ کتنا خطرناک ترین عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا شتمنی ابن آدم وما ينبغي له ان يشتمنی، فرمایا ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ اس کے لائق نہیں کہ وہ مجھے گالی دے۔ آگے پھر ارشاد فرمایا کہ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے، فرمایا فسبحانی، میں پاک ہوں اس چیز سے۔ دیکھیں کتنے سخت الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمائے۔ اسی طرح قرآن کریم فرقان حمید میں ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور کافروں نے یہ کہا کہ رحمان نے اولاد بنا لی۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، بے شک تم نے بہت سخت بات کہی، اور اتنی سخت بات یہ ہے، فرمایا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، قریب ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا۔ فرمایا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان کے لیے لائق نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ اسی طرح سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، یعنی وہ اولاد سے پاک ہے۔ تو اگر اولاد کا عقیدہ رکھا جائے تو یقیناً یہ کفری عقیدہ ہے، بلکہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے خود قرآن پاک میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا۔ اسی طرح حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی تو نجاشی نے تنکا ہاتھ میں پکڑ کر کہا کہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اس تنکے کے برابر بھی کمی نہیں کی، اور اس میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ تو اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو یقیناً اسی لمحے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اگر مسلمان ان کے باطل عقیدے کو جان کر پھر بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس کفری عقیدے کو جان کر بھی پھر مبارکباد پیش کرتے ہیں، تو گویا کہ وہ ان کے کفری عقیدے کی تائید کر رہے ہیں، اور بلا شک و شبہ کفر کی تائید کرنا بھی کفر ہے۔ اگر اس طرح ہو گیا ہے تو چاہیے کہ سچی توبہ کریں، اور تجدید ایمان کے ساتھ ساتھ اگر شادی شدہ ہیں تو تجدید نکاح بھی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔